بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، کن کن حضرات کو صدقۃ الفطر دینا جائز ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، صدقہ فطر جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو صدقات ہیں جن کو دیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ غریب مسکینوں کو صدقۃ الفطر دیا جانا چاہیے۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے غریبوں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر اس آدمی کو یا اس عورت کو دیا جائے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا کچھ نقدی وغیرہ یا کوئی ایسا سامان کہ جو سب ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا سامان نہیں ہے تو پھر صدقۃ الفطر اس کو دینا جائز ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی بھی ہے یا سونا بھی ہے یا نقدی بھی ہے اور وہ دیکھنے میں غریب لگتا ہے تو پھر اس کو صدقۃ الفطر نہ دیا جائے۔ صدقۃ الفطر جب ہی لگتا ہے جب وہ واقعی اتنی مالیت کا مالک نہ ہو جس سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے یا جس سے صدقۃ الفطر واجب ہو جائے۔ اگر اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے تو پھر وہ صدقۃ الفطر لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں رشتہ داروں میں بھی جو ہم تلاش کریں کہ وہ اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہونی چاہیے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے۔ اس کی قیمت کے اعتبار سے اتنا مالدار وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر 52.5 تولہ چاندی کا بھاؤ اگر لگایا جائے اور اس کی قیمت مثال کے طور پر 40,000 بنتی ہے، تو اگر کسی کے پاس 40,000 روپے کا سامان ہے یا 40,000 روپے ہے نقدی میں یا کچھ اور سامان ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے آدمی کو صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے۔ تو صدقۃ الفطر اس غریب آدمی کو دیا جائے گا کہ جس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے جو نصاب کو پہنچ جائے۔ کے بعد میں اگر کوئی اس طرح کا رشتہ دار نہیں ہے تو پھر محلے میں تلاش کر لے، کوئی ایسا غریب ہو، اگر وہاں بھی نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مدارس کے اندر خرچ کر دے، اور مدارس وہ ہوں کہ جس کے اندر مستحق طلبہ ہوں، جہاں پر زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دیا جاتا ہو، جہاں پر مستحق طلبہ موجود ہوں اور وہ ان پر خرچ ہوتا ہو، ایسی جگہ پر آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ اور ایک بات کا خاص خیال یہ رکھا جائے کہ صدقۃ الفطر اپنے باپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ بیٹا اپنے باپ کو یا باپ کے باپ کو یا اپنی ماں کو یا ماں کی ماں کو، اوپر تک کے جو ایک اصول بنتا ہے، اصول جہاں سے یہ انسان پیدا ہوا ہے، اس کا باپ کے ذریعے سے وہ نکل کر کے آیا نا، باپ کے ذریعے سے انسان پیدا ہوا ہے نا، تو باپ کا باپ، ماں کی ماں کا باپ، اس طریقے سے اوپر تک کے جو اصول بنتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر نہیں دے گا۔ ایسے ہی فروع نیچے کہ ہماری جو اولاد ہے، یعنی انسان کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، سگی اولاد، اس کا جو تسلسل چلتا ہے کہ بیٹے کی اولاد کی اولاد، ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے صدقۃ الفطر نہ زکوٰۃ۔ پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، ان کو ہرگز زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر نہیں دیا جا سکتا، ان کو امداد لگتی ہے، بس ان کو امداد دینا چاہیے۔ ایسے ہی سید بنو ہاشم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، تو ان کے اوپر صدقہ فطر یا زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، ان کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نہ دی جائے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے تو کوئی مسائل ہوں، کوشچن ہوں، کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔